اچھا اطہر، آپ کے خیال میں اتنا سمپل ہے معاملہ کہ نہیں؟ کیونکہ نون لیگ کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے، بڑے سہل طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی فیب میں ہو جائیں گے انتخابات، نواز شریف جب آئیں گے تب الیکشن مہم شروع ہوگی، نہیں معلوم نواز شریف اب اکتوبر میں بھی آئیں گے کہ نہیں۔ دوسرے فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہے پیپلز پارٹی کے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں فیصلہ اب اگلے اجلاس میں اپنے کرنا ہے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ کیسے لینی ہے، ہمیں سڑکوں پر آنا ہے یا ہمیں قانونی راستہ لینا ہے۔ تو وہ ایک اسٹیپ آگے جا کے یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا اب پیپلز پارٹی کے نیکسٹ اجلاس سے امید رکھی جائے کہ وہ سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بیانات ہیں نا اس قسم کے، یہ بنیادی طور پہ 90 اور 80 کی دہائی کی سیاست ہے اور یہ عوام کے شعور کی توہین ہے۔ دیکھیں، اب کیا پوری قوم نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے انتخابات کی مخالفت کی؟ یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے جب ڈیٹ دے دی اس کے خلاف بھی یہ قراردادیں لاتے رہے، اور سپریم کورٹ کے خلاف جو انہوں نے رویہ اپنایا پارلیمنٹ کے اندر اور ایز اے حکومت، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ کون سی ڈیٹ لینا چاہتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا جب مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ گئے تھے مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ میں، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر انہوں نے تصویر بھی کھنچوائی اور اس سے پہلے بھی اپنی ریزرویشنز وغیرہ شو کرتے رہے، لیکن وہاں پہ جا کے اس کے اوپر دستخط کر دی۔ اسی وقت بالکل واضح تھا کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے۔ اب ان کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ شاید 120 روز کے اندر بھی انتخابات نہ ہوں، تو اس وجہ سے یہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ کے پی کے میں الیکشنز نہیں ہوں گے یا پھر پنجاب میں نہیں ہوں گے یا وفاق میں نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ اس وقت سندھ ہے، ان کو پتا ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے اور وہاں پہ ان کی ایڈمنسٹریشن تھی اور سندھ کے وسائل ان کے ہاتھ میں تھے، وہاں پہ وہ حکومت کر رہے تھے۔ باقی جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نون لیگ تو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، نون لیگ تو پنجاب بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مولانا نے خود اس دن فرمایا کہ اس وقت حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کمپین چلا سکیں، اور پھر اوپر سے آج جو گلگت بلتستان سے الیکشن کا نتیجہ سامنے آیا، اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ انتخابات میں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ کسی قسم کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ 120 روز کے اندر ہی ہو جائیں اور آپ انتخابات کروا دیں۔ لیکن اگر انتخابات 90 روز کے اندر نہیں ہوتے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انتخابات 120 روز کے اندر ہوں گے۔ آپ نگراں حکومت کو دیکھ لیں، جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے شمالی کوریا سے لے کے جنوبی افریقہ تک کے تمام مسائل کے اوپر پریس کانفرنسز کی، نہیں بات کی تو الیکشنز کے انعقاد پہ بات نہیں کی، اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ کس طرح ہم نے الیکشنز کروانے ہیں، ادھر ہم نے یہ ٹاسک فورس بنا دی، ادھر ہم نے وہ ٹاسک فورس بنا دی۔ بھائی وہ تو آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ الیکشنز کروانے آئے ہیں، اور اب پیپلز پارٹی کو بھی شاید اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ چند مہینے گزرنے دیں، یہ لوگ دوبارہ اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انتخابات وقت پہ ہوں، لیکن یہ جو روش ڈالی ہے انتخابات وقت پہ نہ کروانے کی، اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور ان کے جو اتحادی حکومت تھی، وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور جتنا بھروسے کا اظہار آج زرداری صاحب نے کیا الیکشن کمیشن پہ، تو چلیں یہ پارٹیاں تو اپنی سیاست کر رہی تھی، الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے، تو اب تو انہیں ڈیٹ دے دینی چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں اطہر کے ڈیٹ کا تعین کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وہی بات بلاول کی، 90 روز میں دے دیں، 100 روز میں دے دیں، 120 روز میں دے دیں، تاریخ تو دے دیں۔ جی وہ میرے خیال میں وہ دیکھ رہے ہیں کوئی اچھی سی ڈیٹ ہو جو جس کو اس قسم کی ہوتے ہیں نا، کچھ ڈیٹس وہ مناسب نہیں ہوتی، تو وہ اس میں دیکھ رہے ہیں، جو ہی ان کو کوئی مناسب ڈیٹ ملتی ہے تو وہ دے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر اب تو زرداری صاحب نے بھی اعتماد کا اظہار کر دیا، اس لیے کہ اس الیکشن کمیشن نے سب کچھ کروایا، اس ملک میں نہیں کروائے تو ابھی تک انتخابات نہیں کروائے، اور یہ وہ انتخابات تھے جو 2022 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکتوبر کے مہینے میں کروا سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کا رویہ تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، اس کی ذمہ دار وہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 16 ماہ کے دوران الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ آپ نے الیکشنز نہیں کروانے، تو آپ الیکشن کمیشن سے آپ کو گلہ نہیں کر سکتے۔ حیدر وحید صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ حیدر وحید صاحب ذرا یہ آپ روشنی ڈالیے گا، یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اس تناظر میں کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی 90 روز میں الیکشن ہو جانے چاہیے، آئیں گے کہتا ہے، حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں۔ آصف زرداری کہہ رہے ہیں جی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے نئی مردم شماری کے بعد۔ تو آپ کے خیال میں اتنے بڑے بڑے جیت وکلا ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، تو یہ دو رائے کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا حلقہ بندیاں پہلے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ دو راستے ہیں جو پیپلز پارٹی لے سکتی ہے، اور آئی تھنک وہ یہی باور کرا رہی ہے کہ اگر آپ کا رویہ ہمارے ساتھ جو ہے اچھا ہوا تو ہم ایک راستہ لیں گے، یعنی کہ ہم نہیں مانگیں گے 90 دن میں شاید الیکشن، لیکن اگر ہمیں آگے کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم 90 دن میں الیکشن مانگیں گے۔ اگر آگے یہ گیم کسی اور کے لیے آپ بنا رہے ہیں یا اپنے لیے بنا رہے ہیں تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ زیادہ نظر آتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی چانس ہے کہیں دور دور کے بلاول صاحب کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو مخالفت میں ہو ایکچولی آصف علی زرداری صاحب، یہ ممکن نہیں ہے اس وقت، تو ایٹ لیسٹ ممکن نہیں لگتا، اور وہ بھی پبلکلی۔
تو یہ میرے خیال سے ایک ان کی اندرونی اسٹریٹجی کا حصہ زیادہ نظر آتی ہے. اور میرے خیال سے الیکشنز جو ہیں وہ اگر ابھی نہیں ہوں گے اور یہ 120 دن یا 90 دن یہ سارا ٹائم پیریڈ تھوڑا آگے کی طرف جب جائے گا تو پھر ایک ماحول بالکل ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں اگر اسٹیبلٹی آتی ہے ڈالر ریٹ میں یا فیول پرائسز میں یا کہیں کوئی جی سی سی کنٹریز سے کچھ اگر امداد مل جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر سچویشن چینج ہوتی ہے تو پھر دین ہو نوز ویئر دس از گوئنگ. تو میرے خیال سے تو الیکشن کروانے کی طرف جو ہے وہ اکانومی کا بھی سب سے بڑا ہاتھ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ پھر جو اسٹریٹجی یہ ہے اور وہ ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں اور کتنا لمبا وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ خود ایٹ دا ہیلم ہوں. اور ادھر وہ خود ایٹ دا ہیلم ہوں گے یا ہائیبرڈ ریجیم آئے گی, یہ بات تو اب واضح ہے کہ کہاں سے ایکچولی جو ہے وہ سمت طے کی جائے گی. اور آئیڈیولوجیکلی اور یہ جو آگے سمجھنے کے پالیسی اسٹریٹجی اور پاکستان میں جو راستہ لینا ہے وہ ڈائریکشن کہاں سے آئے گی, یہ بات تو اب بہت زیادہ واضح ہو چکی ہے اور یہ بزنس مین کو ہم سے زیادہ پتا ہے. اچھا, لیکن اگر کسی بھی قسم کا ڈیلے ہو رہا ہے اور معاملہ 90 دن سے آگے جا رہا ہے, 120 دن سے بھی اگر آگے جا رہا ہے, تو کوئی قانونی جواز تو پیش کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو. سپریم کورٹ کے فیصلے, عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں انتخابات کے حوالے سے. آپ کے خیال میں کوئی ایسی گنجائش نکال سکتا ہے الیکشن کمیشن کہ جی قانونی طور پہ ہم اس بات کے پابند ہیں, حلقہ بندیاں کرانے کے بعد بھی اگر الیکشن میں ڈیلے ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں, پہلی بات ہے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ الیکشن ڈیلے نہیں کرا سکتی. آئین میں ایسی کوئی نہ گنجائش ہے نہ انویزجڈ ہے اس طرح سے. جو ایکچولی جرمین کلوز ہے وہ 90 دن میں الیکشن کروانے والا ہے. باقی جو کلوزز ہیں, آرٹیکلز ہیں, وہ بات ضرور کرتے ہیں کہ کیئر ٹیکر کے انڈر بھی ہو, صاف شفاف بھی ہو, ای سی پی کنڈکٹ کرائے اور ظاہر ہے کہ سینسس جو لاسٹ نوٹیفائڈ ہے اس پہ ہو. یہ ساری چیزیں ہیں اور جہاں سینسس نوٹیفائی ہوتا ہے تو ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونی 90 دن میں, اور اگر 90 دن میں جو چیز نہیں ہو سکتی تو وہ پھر اگلے الیکشن کی طرف جا سکتی ہے. لیکن یہ تو ایک آئینی پوزیشن ہے. پچھلی دفعہ بھی جس طرح ہم نے دیکھا, آپ نے کہا کوئی جواز تو دینا ہوگا, پچھلی دفعہ جتنا جواز دیا تھا اتنا اس دفعہ بھی دے دیں. اس دفعہ ڈفرنس تھوڑا سا صرف یہ ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں شارٹ چینج فیل کریں. ابھی تک پی ایم ایل نون کی باری تو نہیں آئی ہے, کوئی براہ راست تو ایٹ لیسٹ نہیں آئی ہے. کہیں نہ کہیں انہیں بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی نظر تو آ رہی ہے. لیکن جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اگر کہیں ڈس اپوائنٹڈ ہو گئیں تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ ہو سکتی ہے بات. کیونکہ ابھی تک تو یہ پولرائزیشن بڑی پولیٹیکل رہی ہے, چاہے آپ چینلز لے لیں یا ججز لے لیں یا کوئی الزام لگا دیتا ہے وہ اس طرف کے اس طرف کے. یہ جو لائرز موومنٹ چلی تھی جنرل مشرف کے خلاف, تو اس وقت ساری پارٹیاں اور ساری سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک طرف تھے اور ججز سارے ایک طرف تھے. تو ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے. اور اب بندیال صاحب کے جانے کے بعد کیا یہ ممکن ہو پائے گا, یہ بھی ذرا آئی تھنک دیکھنا ہے, قبل از وقت ہے یہ بات. اور آگے کیا پولیٹیکل پارٹیز, اگر تو یہ الیکشن واقعی 120 دن کے بھی آگے چلے جاتے ہیں تو کیا یہ واقعی ساری پولیٹیکل پارٹیز واقعی اس سے ناراض ہوں گی بھی, کیا وہ جوڑ پائیں گی؟ اس وقت اٹس ٹو سون ٹو سے, ٹو ارلی ٹو سے. میرا نہیں خیال کہ یہ مشرف صاحب کے حوالے سے جو سچویشن تھی وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے. ابھی بہت زیادہ پولیٹیکل ڈویژن ہے, وکلاء میں بھی ہے, ہر جگہ ہے, اور سب ایک طرف نہیں ہے کہ ایک عامر کے خلاف موومنٹ چلے. کیونکہ